توحید کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عنوان تعجب کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو توحید سکھائی جائے گی، اہل حدیث کو توحید سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم پہلے توحید کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی بجائے کوئی اور عنوان ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو پہلے مرحلے میں کر کے چھوڑ دینا غلط ہے، نہ انبیاء کا طریقہ ہے نہ سلف کا طریقہ ہے، بلکہ توحید ایک ایسی ضرورت ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی تجدید کرتے رہنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکم دے کر یہ بتلا دیا کہ توحید کے علم کا ہر انسان محتاج ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے لیے حکم ہے تو من باب اولا آپ کی امت کے لیے آپ کی تبعیت میں، آپ کی ماتحتی میں یہ حکم ہے۔ جب بڑے کے لیے حکم ہو تو چھوٹوں کے لیے اپنے آپ حکم ہو جاتا ہے۔ توحید سکھانے والے سے کہا جائے کہ توحید سیکھیے، توحید کے بارے میں جانیے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا علم کیا ہے، ہم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو انہوں نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھ کو بچا لے اور میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچائے رکھ کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صریح کہا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، بلکہ اس سے آگے اللہ کے خلیل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میں اور میری اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں ہمارے توحید میں، عقیدہ توحید میں خلل نہ آ جائے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھ کو بچائے رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ کس چیز سے بچائے رکھ؟ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن عقیدہ توحید کے اہتمام کے باوجود شرک سے ڈرتا رہتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو اس میں واقع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شرک اور توحید کے بارے میں تفصیل علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اجمالی اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتین کا اقرار کیا، توحید کا کلمہ پڑھا، رسالت کی گواہی دی، اسلام میں آ گیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں معلوم پڑ گیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ توحید واقعی کیا ہے؟ اس کو اگر تفصیل سے آدمی نہیں سیکھا زندگی بھر ایسے ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو توحید پر سمجھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کھڑکی سے، پچھلے دروازے سے شرک آ جاتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ تو شیطان انسان کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے، وہ ایک چیز جو منع ہے
اس چیز کے بارے میں بھی تأویلات کر کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور انسان کے دل میں غلط باتیں ڈال کر اس سے وہی کرواتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم کو تفصیلی علم اگر توحید اور شرک کے بارے میں نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ ہم ایک چیز سے تو بچ جائیں لیکن دوسری چیز میں واقع ہو جائیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں علم حاصل کریں۔ مزید یہ کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں، وفات سے بالکل آخری وقت میں، وفات سے قبل آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے تھے۔ وہ کیا دعا تھی؟ وہ بد دعا تھی، وہ لعنت تھی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان پر سجدہ کرتے تھے، یا اپنے اور قبلے کے درمیان قبروں کو لے لیتے تھے، ان کے احترام اور تعظیم کے طور پر اور توسل کے طور پر۔ معلوم ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ کہیں میری امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں جس چیز کی فکر تھی وہ قبر پرستی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آج گاؤں شہر شہر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایمان کے نام پر اور اللہ والوں کی تعظیم کے نام پر قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ ان سے پوچھا جائے توحید ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ شرک غلط ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ پھر قبر پرستی یہ ایمان ہے، یہ دین ہے؟ کیوں؟ معلوم نہیں۔ وہ اس کو دین سمجھتے ہیں جبکہ وہ شرک ہے۔ قبروں پر قربانیاں، قبروں کے طواف، قبروں پہ سجدے، قبروں سے مانگنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں یہ ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک انسان اگر توحید کا علم حاصل نہ کرے شرک میں واقع ہو سکتا ہے، یہ مانتے ہوئے بھی کہ شرک غلط ہے، وہ شرک میں ہو سکتا ہے، علم نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ ایسا ماننا کام نہیں دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے سے آپ پوچھئے توحید کیا ہے، وہ کہے گا ایک اللہ کو ماننا۔ مشرکین کتنے اللہ کو مانتے تھے؟ ایک اللہ کو مانتے تھے، پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ اگر یہی توحید ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کو توحید کے بارے میں صفائی کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو سمجھا ہوا نہ ہو وہ سمجھا نہیں سکتا ہے۔ آنے والا دور دعوت کا ہے۔ آج سیاسی حالات بدل رہے ہیں اور ممکن ہے شرک والی طاقتیں مسلمانوں کو کنفیوز کریں، خاص طور سے گاؤں دیہات پچھڑے طبقات ہیں، ان میں جا کر ایسی باتیں کریں کہ وہ سمجھیں ہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، سب کا مالک ایک، سارے راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح کی دعوت مستقبل میں چلائی جائے گی، اور ممکن ہے کمزور طبقات اس کی طرف جائیں، جہالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، علم کی کمزوری، سیاسی کمزوری، حوصلے کی کمی، یا اسی طرح سے مالی کمزوری، فائنینشل پرابلمز، ان کی وجہ سے پچھڑے طبقات مسلمانوں کے بعض علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں توحید سکھائیں، لیکن سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا توحید ہے اور کیا نہیں ہے، کیا شرک ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو ہم کہیں گے ہاں توحید بہت ضروری ہے، کیا ہے توحید؟ مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا،
فون لگا رہے ہیں، مولوی صاحب سو گئے، اٹھا بھی نہیں رہے فون، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو توحید فرض کفایہ نہیں ہے، توحید فرض عین ہے، ہر انسان کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے، من باب اولا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے۔ وہ قربانی کی طرح نہیں ہے، گھر کا ایک آدمی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں میں بھی توحید کا تذکرہ کیا، اور مدنی صورتوں میں جبکہ مسلمان توحید سمجھ چکے تھے۔ سب سے قرآن کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ تو سب سے عظیم آیت جو قرآن کریم کی ہے وہ بھی توحید سے متعلق ہے، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کی توحید پکی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے اللہ کی توحید اور اس کے دلائل کے بارے میں۔ تو سورۃ الحشر آپ دیکھیے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کو نہیں معلوم تھا اللہ کیسا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کی عظمت کی بہت ساری آیتیں نہ صرف مکہ میں بلکہ مدینہ میں بھی نازل کی۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی معرفت میں نقص ہے جس کا نتیجہ شرک ہے۔ اللہ کی معرفت میں نقص کا نتیجہ کیا ہے؟ شرک اور معصیت۔ آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو پہچانا نہیں۔ آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم اس کو نہیں، اللہ کی عظمت کا علم اس کو نہیں۔ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ قادر ہے، اگر اس بات کا احساس ہر آدمی کو ہر وقت رہے، آدمی کیوں گناہ کرے گا؟ لہٰذا اللہ کی توحید کا اہتمام نہ صرف عقیدے کا حصہ ہے بلکہ اخلاق اور معاملات کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔